آج کا قصہ ہمیں بڑا ہی بہترین سبق دے کے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ اگر آپ نے اس کو پورا سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، تو انہوں نے ایک چرواوا رکھا ہوا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا ان کی۔ اور ایک دن وہ چراوا ان کا بکریاں لے کر جنگل میں چلا گیا، تو وہاں ایک بھیڑیا آ گیا جو کہ کافی بڑا اور کافی خوف زدہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک اپنی بھیڑ کھانے کے لیے دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بھیڑیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں، لہٰذا تم ان کو نہیں کھا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، میں نے شکار نہیں کی ہے، میں چاہتا تو اتنے بڑے اجڑ میں سے تمہیں بغیر تم سے پوچھے، بغیر تمہیں بتائے اچھی سی خوبصورت سی صحت مند بھیڑ شکار کر کے کھا سکتا تھا، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں تم سے اجازت لوں۔ تو شخص نے کہا کہ میں اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ بھیڑیں میری ہیں نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ جاؤ، جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھ کے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر چلا جاؤں تو میری بھیڑوں کا خیال کون رکھے گا، اور پیچھے تم ان کو نقصان پہنچاؤ تو اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں نے ان کو نقصان پہنچانا ہوتا تو میں تم سے اجازت کیوں لیتا، میں پہلے ہی شکار کر کے کھا لیتا۔ خیر جی، اللہ کے سپرد کر کے وہ چرواوا بھیڑیں اپنی اس بھیڑیے کے سپرد کر کے سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف اس نے چلنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا منظر اس نے جب دربار کی طرف جا رہا تھا، سب سے پہلا منظر اس نے دیکھا کہ ایک گائے اور ایک اس کا بچی ہے، اس کے ساتھ ایک بچڑی ہے۔ لیکن الٹ یہ تھا کہ وہ گائے اپنی ہی بچڑی کا دودھ پی رہی ہے۔ اس کو یہ منظر دیکھ کر بڑا حیرت ہوئی۔ خیر وہاں سے اس نے سفر آگے شروع کر دیا۔ آگے دیکھا کہ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، تو اسے پیاس لگی تھی۔ اس نے کہا میں اس چشمے سے پانی پی لوں۔ جب وہ پانی پینے کے لیے اس چشمے کے پاس گیا تو اس چشمے سے اتنی اسمیل اور اتنی بدبو تھی کہ اس نے پانی منہ کے نزدیک جا کر پھینک دیا، اور بڑا حیرت میں ہوا کہ چلتے ہوئے پانی سے اتنی اسمیل کیسے آ سکتی ہے۔ پھر اس نے سفر اپنا جاری کیا، تھوڑا آگے دیکھا کہ ایک لوگوں کے پاس کچھ لوگ جا رہے ہیں، ان کے پاس بھری ہوئی گٹھلیاں ہیں سونے کی، لیکن ان کا ظاہری لباس، کپڑے، جوتے سب کچھ پھٹا پرانا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنے امیر لوگ، لیکن ان کی جو حالت ہے وہ منگتوں سے بھی، گداگروں سے بھی زیادہ خستہ ہے۔ خیر وہ چلا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور اس نے جا کے بھیڑیے کا پیغام سنایا کہ اس طرح ایک بھیڑیا ہے، اس نے کہا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، بغیر اجازت کے میں ان کی جو اجڑ ہجوم ہے اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت لے کر دو تاکہ میں اپنے بہت دنوں کی جو بھوک ہے وہ مٹا سکوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس بھیڑیے سے کہو کہ جو سب سے زیادہ صحت مند اور طاقتور خوبصورت بھیڑ ہے اس کا شکار کر کے وہ کھا لے۔ تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آتے ہوئے میں نے 3 بڑے عجیب واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا جی اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ماں جو ہے گائے، وہ اپنی ہی بچڑی کا دودھ پی رہی تھی۔ یہ ماجرا میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مائیں خود اپنی بیٹیوں کو برے کام میں مبتلا کریں گی۔ تو آج کا جو دور ہے تقریباً اسی طرح ہے۔ دوسرا شخص نے کہا کہ میں ایک چشمے کے پاس سے گزرا ہوں جو دیکھنے میں اتنا خوبصورت صاف شفاف پانی تھا، لیکن جب میں پانی پینے لگا ہوں تو اس میں اتنی اسمیل، اتنی بدبو تھی کہ وہ میرے منہ کے نزدیک نہ جا سکا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس کھانا پینا، راشن، ہر چیز وافر مقدار میں ہوگا لیکن حرام کا ہوگا، اس لیے ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں ذائقہ نہیں ہوگا، وہ بدبودار ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو
جن کے پاس بے شمار سونا بے شمار دولت ہے لیکن ظاہری لباس ان کا بالکل خستہ حالت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں سے بھیک مانگ کر اپنا مال بنائیں گے۔ ان کے پاس مال دولت تو بہت کچھ ہوگا لیکن ان کا اوپر نور نہیں ہوگا، ان کا ظاہری بالکل اجڑا ہوا کسا پھٹا ہوا ہوگا۔ اور واپس چلا گیا وہ شخص اور جا کر بھیڑیے سے کہا کہ حضرت سلیمان نے تمہیں اجازت دے دی ہے، جو سب سے خوبصورت اور جوان طاقتور بھیڑ ہے وہ تم چن کے کھا سکتے ہو۔ اب بھیڑیے نے پورے اجڑ پہ نگاہ ڈالی اور جو سب سے کمزور اور سست ٹائپ کی بھیڑ تھی اس کو شکار کر کے اس نے کھایا۔ جب شکار کیا تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ سب سے کمزور اور بیمار ٹائپ بھیڑ تم نے کیوں چنی ہے؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ یہ وہ تھی جو اللہ کی یاد سے غافل تھی، اس لیے میں نے اس کے اوپر اٹیک کی ہے، تبھی یہ میری زد میں آئی ہے۔ باقی جتنی بھی بھیڑیں ہیں وہ حضرت سلیمان کی ہیں اور اللہ کی یاد میں ہیں۔ یہ واحد وہ بھیڑ تھی جو اپنی بیماری لاغر پن کی وجہ سے اللہ کی یاد سے دور ہو گئی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3-4 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو آج کل کی مائیں اپنی بیٹیوں کو کیا سکھا رہی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ پرانے دور میں اپنی بیٹیوں کو مائیں ہمیشہ تمیز، پردہ داری اور بڑا کچھ اعلیٰ ظرف سکھاتی تھیں۔ آج کل پیسہ کماؤ چاہے جس طرح سے مرضی ہے کماؤ، سبھی مائیں اس طرح کی نہیں ہیں لیکن زیادہ تر یہی فیشن ہے۔ اور لوگ مال جمع کر رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ان کے کردار سے سمیل آتی ہے۔ اور تیسرا وہ کہ مانگنے والوں کی صف اتنی زیادہ ہے دنیا میں جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں سے بھیک مانگتے ہیں بغیر ضرورت کے۔ ان کے پاس مال دولت تو بے شمار جمع ہو جاتا ہے لیکن ان کا ظاہری لباس اسی طرح سے رہتا ہے، کبھی بھی ان کی شخصیت نہیں تبدیل ہو سکتی۔ اور چوتھا یہ کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں یا جانوروں میں سے ہوں، تو وہ کسی بھی زد میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ انسان کی ذات ہو، اللہ کی ذات ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر آفت آئے، وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری میں جو سبق تھا امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔